سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ سدوزئی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات عنایت فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، الہی آمین۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ نے وفاق، الیکشن کمیشن، نگراں حکومتوں، گورنرز، اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں عدالت نے شفاف انتخابات کے لیے فریقین سے پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا گرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دستوں گریباں ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سیرش خان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق کیس، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر کے اکتوبر کی تاریخ دی، عدالتی فیصلے کو نظر انداز کیا، عدالت آئین اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن صدر کی دی گئی تاریخ کو ختم کر سکتا ہے، اس معاملے پر عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں۔ ملک کی تاریخ میں الیکشن کی تاریخ بڑھانے کی مثالیں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں نگراں حکومت کی مدت کے تعین کی کوئی شک موجود ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا، لیکن اب نئی تاریخ بھی دے دی، کیا یہ تضاد نہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آئین اور قانون عوام کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، آئین اور قانون کی تشریح حقیقت پر مبنی کرنی ہے، خلا میں نہیں۔ الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا، آئین صرف حکومت بنانے اور گرانے کے لیے نہیں۔ عدالت کو دونوں اعتراف سے یقین دہانی چاہیے، انتخابات پرامن، شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ الیکشن ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے، الیکشن کا عمل شفاف اور پرامن ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 218 انتخابات کے شفاف ہونے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے لیڈرز نے اب تک کیا کیا ہے؟ عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے سیاستدان ملک میں استحکام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے کیس کو 2 سے 3 روز بعد مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کیس کی آئندہ سماعت 28 مارچ منگل کو ہوگی۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کیس کی مزید سماعت آج پھر ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت کا دائرہ اختیار آئین طے کرتا ہے، نہ کہ ججز کی خواہش اور آسانی ہے۔ ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے۔ از خود نوٹس کے اختیار کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا عام انتخابات از خود نوٹس، 2 ججز کا اختلافی نوٹ جاری۔ اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے جاری کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ عدالت کا دائرہ اختیار آئین طے کرتا ہے، نہ کہ ججز کی خواہش اور آسانی۔ عدالتی دائرہ اختیار کیس کی نوعیت طے کرتی ہے، نہ کہ اس سے جڑے مفادات۔ ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے۔ عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود نہ ہو۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا، ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا ہونے کے باوجود سو موٹو لیا گیا۔ آرٹیکل 184/3 کا دائرہ اختیار بنیادی حقوق کے مقدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رولز بنا کر چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ اختیارات ریگولیٹ کرنے سے شفافیت آتی ہے۔ وکلاء محاذ کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، غیر معمولی اختیار استعمال کرنے کے لیے معتدل پالیسی بنانا ہوگی۔ چیف جسٹس کو بینچز تشکیل دینے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ عدالت دوسرے اداروں کو ثوابدیدی اختیارات ریگولیٹ کرنے کا کہتی رہی ہے۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ خود ثوابدیدی اختیارات ریگولیٹ نہیں کر سکی۔ چیف جسٹس کے سو موٹو اور بینچز تشکیل دینے کے اختیارات کی وجہ سے عدالت کی تقریم میں کمی ہوئی۔ چیف جسٹس کے وسیع اختیارات کی وجہ سے عدالت کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلوں سے اتفاق کے بعد یہ فیصلہ اختلافی نہیں رہا۔ یقین ہے کہ از خود نوٹس ختم کرنے کا فیصلہ 4-3 کی اکثریت
اکثریت سے عدالتی حکم بن گیا ہے۔ 4-3 کا فیصلہ ماننا تمام اداروں پر لازم ہے۔ چیف جسٹس کے ون مین شو والے اختیارات پر نظر ثانی کا یہ بہترین وقت ہے۔ تمام ججز کی منظوری سے رولز بنائے جائیں، رولز سو موٹو لینے، بینچز تشکیل دینے اور مقدمات مقرر کرنے کے اختیارات پر بنائے جائیں۔ سماعت شروع ہو جائے تو بینچز کی تشکیل اور تبدیلی کا چیف جسٹس کو انتظامی اختیار نہیں رہتا۔ ابتدا میں ہی حتمی فیصلہ دینے کا مطلب جج کا بینچ سے الگ ہونا یا سماعت سے معذرت نہیں ہوتا۔ کاز لسٹ جاری ہو جائے تو چیف جسٹس بینچ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بینچ میں اختلافی آواز دبانے کی کوشش سے غیر جانبدار عدالتی نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ 2 ججز کو بینچ سے الگ کرنے کے چیف جسٹس کے فیصلے کا ان کے عدالتی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بینچ کی اثر نو تشکیل انتظامی فیصلہ تھا تاکہ باقی 5 ججز مقدمہ سن سکیں۔ بینچ کی اثر نو تشکیل دونوں ججز کے عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود بینچ سے الگ ہوئے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے نکالا نہیں گیا تھا۔ جسٹس یاجا افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے الگ کرنا انہیں بینچ سے نکالنے کے مترادف ہوگا۔ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر بینچ سے نکالنے کا اختیار نہ چیف جسٹس کو ہے، نہ ہی قانون میں اس کی اجازت۔ اختلافی نوٹ میں پاناما کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اختلافی نوٹ دینے والے دونوں ججز پاناما کیس کی دیگر کارروائی کا حصہ نہیں بنے۔ پاناما کے حتمی فیصلے میں 5 ججز موجود تھے۔ شروع میں حتمی فیصلہ دینے والے ججز کو پاناما بینچ سے الگ تصور نہیں کیا گیا تھا۔ پاناما کیس میں ابتدائی فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا تھا۔ پاناما کیس میں فیصلہ 3 ججز کا تھا۔ نظر ثانی تمام 5 ججز نے سنی۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان پاکستان کا ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ عمران خان اپنے کرپشن مقدمات سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ رانا کامران صفدر کی رپورٹ دیکھیے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف سے متعلق ان تمام کرداروں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا جنہوں نے گواہیاں دیں۔ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، تمام سہولت کاروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اتفاق ہوا کہ اب ترازو کے پلڑے برابر ہو جانے چاہیے۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کرپشن، لوٹ مار، ٹیرین فارن فنڈنگ، توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرے جن کی وجہ سے ملک بحرانوں سے دوچار ہوا، اور نواز شریف کے کیس میں آئین و قانون کی پامالی کو بھی سامنے لایا جائے۔ اجلاس میں مریم نواز نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال میں 4 کروڑ میں سے ایک بھی نوکری نہیں ملی، 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ ہوا مگر وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ چوروں کے سٹوروں نے تبدیلی کے نام پر عوام کو رسوائی اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رانا ثناء اللہ کے بیان سے متعلق کہا کہ خواہش تو یہی ہے دونوں رہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا وہ نہیں رہیں گے۔ سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ جو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ہوں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتا۔ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کروائیں۔ ان کو کیا پتا لیول پلینگ فیلڈ کا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں۔ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے۔ حسان کی ضمانت ہوئی تو اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا حشر دیکھ کر ہر دروازے پر مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے۔ فواد چودھری پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی فکر کرنا چھوڑ دیں بلکہ اپنے مستقبل کا سوچیں۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 2013 میں تحریک انصاف کو مینار پاکستان کے جلسے کے ذریعے مصنوعی طریقے سے ابھارا گیا، لیکن اب عمران خان کی سیاست دفن ہو چکی جس کی جھلک مینار پاکستان کے جلسے میں سب نے دیکھ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے سہاروں کا آسرا نہیں رکھتی، اپنی کارکردگی پر انحصار کرتی ہے۔ فواد چودھری سن لیں، وہ فیصلے پی ٹی آئی کی مرضی کے آئین و قانون کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مہنگائی اور قیمتوں پر کنٹرول سے متعلق درخواست دائر کر دی گئی۔ سماعت آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا۔ درخواست میں سندھ حکومت، بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کنٹرول، کمشنرز اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ شہر میں چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو دیکھا جائے، نہ ہی مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی طریقہ کار ہے۔ حکمران طبقہ پرآسائش زندگی گزار رہا ہے جبکہ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے گراں فروش منمانی قیمتوں پر
پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء سرکاری قیمتوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے. سندھ حکومت کو بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کا حکم دیا جائے. اشیاء خورنوش کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. علاقوں میں بارش اور ژالہ باری جبکہ پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے باعث چاروں صوبوں اسلام آباد، کشمیر اور گل بلتستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور ژالہ باری جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. 1 اپریل کو مغربی ہواؤں کی لہر ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگی جس کے باعث KPK، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گل بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. اس دوران کچھ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں تویانی کا خطرہ ہے. وفاقی دارالحکومت میں آج مطلع صاف ہے. درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات سے بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگا. موسم کا مزید احوال جانیں گے سہرش خان سے. سہرش بتائیے گا. جی دیکھیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج مطلع بالکل صاف ہے. سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. درجہ حرارت میں بھی کمی ہے. موسم ان دنوں اسلام آباد کا خوشگوار ہے. ابھی اسلام آباد کا درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب ابھی 64% ہے جبکہ آج اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت آج 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی اور اسلام آباد میں کل رات سے ایک بار پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو وقفے وقفے سے اگلے چند روز تک اسلام آباد میں جاری رہے گا. خاص طور پہ ویکینڈ پر اسلام آباد میں اچھی اور موسلادھار بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے جس سے وفاقی دارالحکومت کا درجہ حرارت مزید کم ہوگا. کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد کا ان بارشوں کے جو آئندہ آنے والا اسپیل ہے اس کے دوران تقریباً 12 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. تو موسم ان دنوں اسلام آباد کا بہت خوبصورت اور بہت خوشگوار ہے اور مزید بارشوں کی بھی پریڈکشن ہے. قدرت روزیداروں پر مہربان ہے. نہ صرف اسلام آباد میں آئندہ بھی موسم اچھا رہے گا بلکہ ملک کے دیگر حصوں کے موسم کی بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کی ایک لہر آج سے ملک کے جو بالائی اور مغربی علاقے ہیں ان کے اندر داخل ہو رہی ہے جو کہ آئندہ 31 مارچ تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہوگی جس سے بادل نہ صرف اسلام آباد میں برسیں گے بلکہ آئندہ چند روز اسلام آباد کے علاوہ جو ملک کے دیگر حصے ہیں جن میں پنجاب کے مختلف علاقے، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان کے بھی بعض علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. تو فی الحال جو ملک بھر کے اندر شکریہ اپڈیٹ کر رہی تھیں آپ. لاہور میں بارشوں کے بعد سورج آج آب و تاب سے چمک رہا ہے مگر ہوا چلنے کے باعث گرمی کی شدت کم ہے. تاہم آج شام سے پھر ابر رحمت برسنے کے امکانات ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. نبیل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، شہر لاہور میں آج 2 سے 3 روز بعد صبح کے وقت میں سورج اتنے آب و تاب پہ چمک رہا ہے اور پورے شہر میں سورج نے جو اپنی کرنیں بکھیر دی ہیں اور اسی وجہ سے آج درجہ حرارت میں بھی مزید اضافے کا جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ شہر میں اس وقت ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے. رات کو بھی ہوا چل رہی تھی، اس وقت بھی ہوا چل رہی ہے. اس کی وجہ سے گرمی کی شدت جو ہے وہ فی الحال اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن کیونکہ بارش ہوئے 2 سے 2.5 روز گزر چکے ہیں تو اب درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور گرمی کی شدت میں بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اضافہ ہوا محسوس ہو رہا ہے. آج اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا درجہ حرارت آج زیادہ سے زیادہ 29 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں. دوسری جانب اگر بات کریں تو متعلقہ اداروں کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے بارش کی نوید سنائی ہے. 28 سے 31 مارچ تک لاہور میں، سینٹرل پنجاب میں، اپر پنجاب میں جو ہے تیز موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر زیادہ باری کے بھی امکانات جو ہیں PDMA کی جانب سے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. مغربی ہوائیں جو ہیں آج یعنی منگل کے روز ملک میں داخل ہوں گی جو 31 مارچ تک ملک میں موجود رہیں گی اور بارش کی جو ہے وہ وجہ بنتی رہیں گی. دوسری جانب اگر بات کریں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو آج 2 سے 2.5 روز کیونکہ گزر چکے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے تو فضائی آلودگی میں آج زبردست اضافہ محسوس ہوا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 200 تک آج لاہور شہر کے پہنچ گئے اور کافی دنوں بعد آج لاہور شہر جو اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. حکومتیں بدلی مگر نہ بدلی تو چکوال کے سرگودا بائی پاس روڈ کی حالت نہ بدلی. ٹوٹ پھوٹ کے شکار روڈ سے گزرنے والے مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے راجہ ثاقب وہاں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. ثاقب اپڈیٹ کیجیے گا.
جی میں اس وقت موجود ہوں سرگودا بائی پاس روڈ پہ، جو کافی عرصے دراز سے اس کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور یہاں پر سے گزرنے والے مسافروں کو اور گاڑیوں کو بڑی ہی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو جگہ جگہ پر جو کھڈے پڑے ہوئے، اور اسے آپ سے اہم بات بھی بتاتے چلوں کہ اس روڈ کو جو کئی دفعہ اس کا افتتاح کیا گیا، سابق کے جو MNA ہے سردار ذوالفقار عبداللہ نے بھی اس کا افتتاح کیا، مگر اس روڈ کی جو وہ تعمیر میں کوئی کام یہاں پہ شروع نہیں کیا۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر ایک مسافر موجود ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں روزانہ، ان سے پوچھتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ روڈ نہیں بنا؟ بھائی جان یہ روڈ کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں کہ بارش کی وجہ سے یہاں سے بالکل ہی گزرنے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑے گڑھے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے موٹر سائیکل گاڑیاں وغیرہ وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہاں پہ روڈ کی تو بڑی دفعہ افتتاح ہوا ہے لیکن کام بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اچھا بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ گزرنے میں جو یہاں پر جو ہمارے یہاں پہ نجر ثاقب شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلوچستان کے ضلع اوسطا محمد میں کٹائی کے بعد گندم کی نئی فصل کی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ شہر میں صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے تاحال خریداری کے سینٹرز قائم نہیں کیے جا سکے ہیں۔ زمیندار اور کاشتکار مجبوراً اونے پونے داموں گندم دکانوں اور ذخیرہ اندوزوں کو بیچنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ اوسطا محمد سے ہمارے نمائندے چاکر خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ چاکر آگاہ کیجیے۔ جی اوسطا محمد اور گردونواں میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہوتے ہی گندم تیزی سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مارچ میں گندم مارکیٹ میں آ چکی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے سستی اور نااہلی کی وجہ سے ابھی تک حکومت کے اسٹال نہیں لگ سکے ہیں، جس کی وجہ سے جو حکومت کے ریٹس ہیں اس کا فائدہ بزگر اور زمیندار نہیں اٹھا سکتے، اور جو بزگر ہیں یا زمیندار ہیں وہ اونے پونے سستے داموں اپنی گندم بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن ایک میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کے لیٹ آنے کی وجہ سے حکومت کو اچھی کوالٹی کا گندم نہیں مل پاتا، اور دوسری یہ کہ جو ریٹس ہیں اس کا فائدہ گروور نہیں اٹھا سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مارچ سے پہلے ہی اپنی خریداری کا عمل شروع کرے۔ چاکر خان بہت شکریہ آپ کا۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔